اردو افسانہ عہد آدمی جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار مسعود احمد خان، قلمی نام مسعود اشہر، پیدائش 10 فروری سن 1931، ریاست رامپور، بھارت، تعلیم گریجویٹ رامپور، اعزازات صدارتی تمغہ حسن کارکردگی 2010 قاسمی ایوارڈ۔ افسانہ اللہ حافظ۔ ہم نے زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، کس بات پر ناخوش ہوں؟ میں نے حیرت سے ان صاحب کو دیکھا جو ابھی میرے سامنے آ کر بیٹھے تھے۔ ان کی شکل اور حلیہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی۔ پھر ہم کہنے کا انداز بھی ایسا تھا جو کم از کم ان پر بالکل نہیں جچتا تھا۔ یہ بات ان کی اپنی ہے یا انہوں نے کسی سے سنی ہے یا پڑھی ہے؟ میں حیرت زدہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا خوب بات کہی ہے! چھوٹا سا قد، سانولا رنگ، بالشت برداڑھی، سفید کرتا شلوار اور سر پر ململی کی سفید ٹوپی، ساتھ میں ایک لڑکا، یہی کوئی 10-12 سال کا۔ وہ میز کے دوسری طرف میرے سامنے بیٹھے چیل کی سی نظروں سے مجھے تاک رہا تھا۔ لڑکا ادھر ادھر الماریوں میں رکھی کتابیں تاڑ رہا تھا۔ میرے دفتر کی روایت کے مطابق وہ دستک دیے بغیر ہی اندر آ گئے تھے۔ مجھے اس پر کوئی خاص اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتفاق سے اس وقت میرے دفتر میں آدمی سے بہت ضروری بات کر رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کوئی اس میں مخالف ہو۔ اس لیے میں نے کہہ دیا، باہر بیٹھے ہیں، ابھی یہ بلاتا ہوں۔ بعد میں خیال آیا میرا لہجہ ذرا درست ہو گیا، اور ایسے احساس سے بھی اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ میرے لہجے سے یہ تلقین کی حیت قضائی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ جب دوبارہ وہ اندر آئے ہیں، میں نے انہیں اندر بلایا تو میں نے سچے دل سے ان سے معافی مانگی، جس پر انہوں نے وہ بات کی جو پر میں حیران رہ گیا۔ اب میں منہ کا دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عبدالدائم ہے، انہوں نے گردن اونچی کر کے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ ان کا انداز ہی ایسا تھا۔ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے میں نے جلدی جلدی میز پر بکھرے ہوئے اخبار سمیٹنا شروع کیے۔ کیا واقعی انسانوں پر نام کا اثر ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ یہ سوچ کر نام رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے اندر اس نام کے تمام طرح اوصاف پیدا کر لے گا، یا نام کی وجہ سے خود بخود اس کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کوشش و کاوش کے بغیر؟ میں ان باتوں کو نہیں مانتا، لیکن اس وقت جو صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا نام یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا بیٹا عبدالمین ہے۔ میں اپنی ہنسی پھیروکی۔ اتنے بھولے بھالے اور پیارے بچے کا اتنا بھاری بھرکم کا نام! جی چاہا ان صاحب سے دستبستہ درخواست کروں، آپ کے کندھوں میں تو جان ہے اتنا بوجھل نام اٹھانے کی۔ اس معصوم کو بوجھوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ مگر پھر سوچا، خاصے سنجیدہ آدمی نظر آتے ہیں، کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اتنی زیادہ کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے عام طور پر جس مزہ سے عاری ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں سے مزہ لے رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، باقی بچے ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ یہاں پڑھ رہا ہے۔ یہ صاحب مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر میں مسکرا دیا۔ آتے ہی اتنی بے تکلفی؟ جی فرمائیے۔ اس سے پہلے وہ اپنا شجرہ بیان کرنے لگتے میں نے ان سے سوال کر ڈالا۔ اخبار والے ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں، جلدی میں نہ بھی ہوں تو ظاہر یہی کرتے ہیں وہ بہت جلدی میں ہیں، کہ وقت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور وقت کم ہے، کام زیادہ۔ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، انہیں نے اسکول کا ایک نام لیا جو سرکاری ہے، اچھی شہرت رکھتا ہے۔ اچھا، تو آپ استاد ہیں؟ جی، میں اسلامیات اور ریاضی پڑھاتا ہوں۔ ریاضی اور اسلامیات؟ میرے منہ سے یوں ہی نکل گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں اس سے بھی زیادہ مذاقیہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں تو اسلامیات ہی پڑھاتا تھا۔ پھر میں نے میتھ میں بھی ماسٹر کیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ریاضی بھی میرے ذمہ ڈال دی۔ میں نے لٹریچر میں بھی ماسٹرز کیا، لیکن میرا اصل موضوع مذاہب عالم کا مطالعہ ہے۔ اسے تقابلی مطالعہ نہ کہیے، جیسا بغیر نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں، بس مطالعہ ہی سمجھ لیجیے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں کم علم آدمی ہوں، بے علم نہیں۔ کم علم اور بے علم میں بڑا فرق ہے، بلکہ اس میں لا علم کو بھی شامل کر لیجیے۔ لا علم ہونے میں اپنے ارادے اور اپنے فیصلے کو دخل نہیں ہوتا، بے علم ہونے میں ارادہ شامل ہوتا ہے۔ کم علم ہونے میں کسی حد تک ارادے کا دخل ہوتا ہے، لیکن اگر کم علم انسان کو یہ علم ہو کہ اسے کوئی علم کم ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یہ احساس علم کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اب تو مجھے علم نہیں کہ میں علم کے راستے پر ہوں یا نہیں، لیکن کم علم ہونے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پوری کر سکوں۔ انہوں نے علم، بے علم، کم علم اور لا علم کی جو گردان شروع کی تھی، اس سے لطف لے رہا تھا
وہ بول رہے تھے، میں ان کا منہ تک رہا تھا۔ میں یقین اور بے یقینی کے عالم میں ان کی سفید ٹوپی اور سفید کرتے پر بڑے دھبوں اور ان چکنوں کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کم از کم ایک ہفتے مسلسل سوتے جاگتے پہنتے سے ہی پڑھ سکتے ہوں گے۔ مجھے ان پر ہنسی آ رہی تھی، مگر سچی بات یہ ہے جس تقین اور جس سنجیدگی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اس نے مجھے مہوب بھی کر دیا تھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ میں نے ان کی بیان کی روانی کو روکنے کے لیے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ صاحب ہیں کیا، اور اس کے لیے مجھے مولا چاہیے تھی۔ میں نے گھنٹے بجائے اور عبدالرحیم صاحب کے لیے چائے اور عبدالمعین کے لیے ٹھنڈا لانے کو کہہ دیا۔ عبدالمعین چائے نہیں پیتا ہوں، وہ مجھے پہلے بتا چکے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی کو نام کو مختصر کرنا گناہ سمجھتے تھے، ہمیشہ پورا نام لیتے ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہے، آپ تو ماشاءاللہ نہایت قابل آدمی ہیں۔ آپ ہمارے لیے لکھتے کیوں نہیں؟ اس خماش کے کسی آدمی سے پیچھے چڑھانا ہو تو اخبار والے یہی حربہ آزمایا کرتے ہیں۔ جی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، دراصل میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر ڈائریکٹر اور انفارمیشن تھے، حکومت کی طرف سے کچھ ضروری ہدایت دے رہے تھے، چند خبروں کی وضاحت بھی کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں سینسر کی پابندیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن ایڈوائس کے نام پر ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا گیا تھا۔ بات لمبی ہو گئی، اتنی لمبی میں اشارے سے عبدالرحیم صاحب کو چائے پینے کی دعوت دی اور بچے کے ہاتھ میں ٹھنڈی بوتل دی۔ لو پیو۔ وہ چائے پیتے رہے، لیکن صاف لگتا تھا وہ فون کی اس مداخلت پر خوش نہیں ہے۔ بار بار مجھے دیکھتے، جلدی فون بند کر اور میری بات سن، یہ بات میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ آخری فون پر بات ختم ہوئی اور میں نے ان کی طرف متوجہ۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں نے عربی کے ساتھ عبرانی بھی پڑھی۔ اب وہ دنیا کو بتانے والی بات بھول چکے تھے۔ وہ پھر اپنے علم کا روب اب میرے اوپر جھاڑنے لگے تھے۔ اس وقت جس انداز سے انہوں نے عبرانی جاننے کا دعویٰ کیا، اس سے لگا وہ میری جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت ہی جلے کٹے لہجے میں ان سے سوال کیا، اچھا تو آپ عبرانی جانتے ہیں؟ جی سمجھ لیتا ہوں۔ وہ میرے لہجے میں چھپا طنز سمجھ گئے۔ عبرانی آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے خوب مزے لے رہا تھا۔ کراچی میں ایک صاحب تھے، زبان کی مبادیات ان سے سیکھی، پھر باہر سے لغات اور کتابیں منگا کر خود ضرور پڑھیں اور استعداد حاصل کر لی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ضروری استعداد کیا ہوتی ہے، ہاں یہ سوال کر ڈالا، آپ ابھی تک اسکول پڑھاتے ہیں؟ شاید میں بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، دونوں کونیاں میز پر ٹیک کیں اور آگے جھک کر بولے، میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ اور تاریخ کے تناظر میں مطالعہ کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد ہماری تاریخ سوائے مرثیہ نگاری کے ہے ہی کیا؟ ہم نوحہ اور مرثی ہی تو لکھ رہے ہیں، یا پھر پدرم سلطان بود کی رٹ لگا رہے ہیں، یا پدرم سلطان بود کی تصویر بھی تو مرثیہ ہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ٹھہر گئے، مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنے لگے۔ جی میں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اب میں سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ باتیں تو معقول کر رہے تھے وہ، میں راجپوت ہوں۔ اچانک وہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں یہ کیا ہوا ان کو؟ یہ اچانک انہیں اپنی راجپوتی کہانی کہاں سے یاد آ گئی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس بات پہ ہنسوں یا غصہ کروں؟ عجیب آدمی ہے، خواہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ میرا بیٹا عبدالمحمین ہے نا؟ انہوں نے اچانک اس طرح کہا جیسے اسے آگے کہنے والے ہوں کہ یہ ربی راج بھی راجپوت ہے۔ اب واقعی میری ہنسی نکل گئی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، یہ سارے پیغمبر عرب اور فلسطین کے خاص علاقے میں ہی کیوں ہے؟ واہ واہ! اس نے سوال کیا۔ میری مذاق کی رگ پھر بھڑکی۔ میں جانتا تھا یہ سوال انہوں نے خود ہی کیا ہوگا۔ یہ ایسا کون سا نیا سوال ہے جسے زور شور سے بتایا ہے؟ ایسی باتیں تو جانے کب سے لوگ کرتے چلا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس نے سوال کیا تھا آج نہیں 1 سال پہلے۔ اس کے بعد میں نے کتابیں کھنگالنا شروع کی۔ ہاں اور ایک بات اور آپ کے ذہن نشین کرا دوں کہ ہم جب پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ان پیغمبروں کا ہی نام لیتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام اور کرشن بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں، تو اب اپنے دل کو ہر کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہی کہتے ہیں۔ ارے صاحب، تاریخ سے جن کا کوئی وجود ثابت نہیں ہو وہ بھلا پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے رومیلا تھا کوسمبی جیسے مورخین کو تو پڑھا ہوگا، حتیٰ کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی رام چند پر ایک کتاب لکھ ڈالی۔ وہ محض دیومالیائی شخصیت ہے۔ تو گویا آپ نے سبھی کو پڑھا ہے۔ میں نے حیرت سے منہ پھاڑ کر ان کی بات کاٹی۔ میری اس حیرت میں مسخرہ پن بھی شامل تھا جسے وہ اپنے جوش میں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ دوبارہ میں اس پر کونیاں ٹیکی اور اپنا منہ پھر سے میرے قریب لائے۔ میں نے بتایا کہ نہ کہ میں راجپوت ہوں۔ وہ زندگی بھر کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی سن کر کرسی سے اچھل پڑا۔ یہ شخص تو سچ میں جو پاگل ہے، مار کھائے گا لوگوں سے، کسی نے سن لیا تو کاٹ ٹکا بوٹی کر دے گا۔ پھر میں نے اس بچے کو دیکھا جو ان تمام باتوں سے بے نیاز بچوں کا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس معصوم نے کیا قصور کیا؟ میں نے جھڑجھڑی اس بچے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا آپ بسکٹ کھائیں گے؟ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے۔ انہوں نے پھر مجھے جھنجھوڑا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب میں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ شخص میرے کمرے سے چلا جائے۔ میں خواہ مخواہ کیوں اس بکھیڑوں میں پڑوں؟ یہ شخص کیا
سمجھ کر میرے پاس آیا ہے۔ میں پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، مضامین لکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ اچانک انہوں نے مجھے خیالوں کی دلدل سے باہر نکالا، لیکن اب ایک اور اندھے کنویں کی منڈیر پہ لا کھڑا کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں ان کے معاملات ہوں جیسے کہ اخبار والے اپنے سر سے بیڑا ڈالنے کے لیے کرتے ہیں تو اس شخص کو قتل کا کیا راستہ دکھا دیتا ہوں، اور اگر اس خیال سے باز آ جانے کے لیے تلقین کرتا ہوں تو اول بے معنی بے مقصد بحث چڑھ جائے گی، دوسرا ایسے لوگوں کو دلیل سے سمجھانا اپنی مغز بچی کرنا ہے۔ اگر ایسے آدمی کو سامنے رحم و کرم پر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر اس بھولے والے بچے نے بھی کیا گناہ کیا؟ اپنے باپ کی خماخاتوں کا سزا تو وہ بھی بھگتے گا نا۔ مجھے ان دونوں پر رحم آ گیا۔ یہ آدمی پڑھ لکھ کر پاگل ہو گیا ہے، کچھ نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے بچوں کی طرح سمجھانا سیکھا، آپ لوگ جو بات بچانا چاہتے ہیں اس کا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی لوگوں کے لیے تیار نہیں ہوئے، تھوڑا صبر کر دیجیے، پھر خود ہی آپ پریس کانفرنس کا انتظام کر دوں گا۔ میں نے سوچا اس طرح انہیں ٹالتا رہوں گا، جب وہ آئیں گے میں اس طرح ٹال دوں گا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس خیال سے باز آ جائیں گے۔ بہت کچھ بدلتا ہے، حالات، خیالات، شاید عقیدے بھی، لیکن مجھے بھی خطرہ تھا کہ کہیں میں سے وہ یہ بات نہ کہہ دیں کہ کسی دوسرے اخبار کے پاس نہ چلے جائیں، پھر پریس کانفرنس کے لیے کسی اور اخبار سے مشورہ کرنا ضروری تو نہیں، جنہیں صرف اطلاع کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مصیبت آ جائے گی، اور اس حساب سے بچانا چاہیے انہیں، لیکن اس وقت تو بہت دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے پھر مجھے جھنجھوڑا، دیر بالکل نہیں ہوگی، آپ بس تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ اور مجھے اپنے پر غصہ آنے لگا تھا، اپنا اچھا برا سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے پھر اسے بھولے بھالے بچے کی طرف دیکھا جو ان تمام باتوں سے بے نیاز اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیسا پیارا بچہ ہے، اس کا باپ اس کا کیا حشر کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اب اور انتظار نہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دفتر کے لوگ اندر آنا شروع ہوئے، روزانہ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا تھا۔ عبدالدائم صاحب کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں پھر میں حاضر ہوں گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ؟ انہوں نے اللہ حافظ کیوں کہا، خدا حافظ کیوں نہیں کہا؟ میں حیران ہوا، اس وقت وہ خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کہنے کا سرکاری فرمان جاری نہیں ہوا تھا۔ ہم سب خدا حافظ ہی کہتے تھے، ہمیں اپنے عقیدہ ایمان کی پختگی پر پورا یقین تھا، ہم خدا کہہ کر اللہ ہی سے مراد لیتے تھے، پھر کچھ نہیں اور مراد لیتے تھے۔ یہ تو جب لوگوں نے ایمان پر شک ہوا تو سرکاری فرمان جاری کیا گیا کہ اللہ حافظ کہا جائے، گویا خدا کا کوئی اور اللہ آ گیا ہے اور اللہ کوئی اور، اس لیے ان کے منہ سے اللہ حافظ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اللہ حافظ کیوں کہا، خدا حافظ کیوں نہیں کہا؟ لیکن وہ تو اپنے بچے عبدالمومن کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا چکے تھے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ آپ صاحب کو جانتے ہیں؟ ایک رپورٹر نے، جس کی بہت بڑی تعلیمی ادارے تھے، ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو نہیں جانتا، آج ہی ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ٹالنے کے لیے کہا، مجھے اس کی معنی خیال اچھی نہیں لگی تھی۔ ہنسی، عجیب آدمی ہے، اس نے پھر کہا، اور پھر ایسا کیوں عجیب ان میں نے اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش کی۔ آپ سے وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کوئی خاص بات نہیں کر رہے تھے، کتابوں کی باتیں ہو رہی تھی، میں نے اسے کیوں بتاتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا، انہوں نے وہ بات نہیں کی؟ اس نے میری آنکھوں میں ہکتے کی کوشش، کون سی بات؟ میں نے اس کے سامنے انجان بن رہا تھا، وہی اوپر سے پیغام آنے والی بات۔ اس نے باقاعدہ خیخے لگایا، وہ تو کہتے ہیں پریس کانفرنس کر کے اعلان کریں گے۔ یہ بات اس رپورٹر نے کہی جو کھیلوں کی خبریں لاتا تھا اور اسکول و کالج میں جاتا رہتا تھا، سب ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پہلے رپورٹر نے پھر کہا، مگر ہیں بہت پڑھا لکھا آدمی، اسپورٹس رپورٹر بولا، لوگ ان کی عزت بھی بہت کرتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہوا کہ گویا وہ بہت سب لوگ جانتے ہیں، سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن ان کی عزت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے عمل سے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے اطمینان تو ہو گیا تھا کہ اندر ہی اندر ایک خوف بھی تھا۔ بیوقوف آدمی ہیں، کتابوں کے جنگل میں رہ کر بالکل بھول چکے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ بھی بستے ہیں۔ وہ جوان کی بات نہیں سمجھ سکتے، جو اپنی باسن خیال کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں ڈرا کہیں واقعی کسی کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرتے، سچ مچ مارے جائیں۔ مجھے تو اس معصوم بچے کی فکر ہے جو اس ننھی سی عمر میں بڑوں کی سی باتیں کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ پھرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور لوگوں کو ان کے مذاق اڑاتے دیکھتا ہے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ پیغمبروں والی بات اس بچے نے ہی کی ہوگی۔ اپنے باپ کو باتیں سن کر سوچ بھی کیا سکتا ہے بیچارہ معصوم۔ خیر، اب ملیں گے تو پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں تو پھر حاضر ہوں گا۔ لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے بہت عرصے تک، کئی مہینے۔ پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، وہ دماغ سے نکل ہی گئے۔ سیاسی حالات اس تیزی سے بدل رہے تھے کہ اخباروں کے لیے ان کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی دی اور خبر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کسی دن ان کے بارے میں پوچھوں، رپورٹر سے ہی معلوم کروں، لیکن ان کا کیا حال ہے، اپنے خیال سے باز آیا یا نہیں۔ پھر سوچا خواہ رپورٹر الٹا میرا ہی مذاق بنائے گا، آپ کو اچھا کھیل مل گیا ہے۔ پھر ایک دن بازار میں نظر آ گئے، بچہ ان کے ساتھ تھا، وہ تیز تیز جا رہے تھے، مجھے دیکھا تو رک گئے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ وہ جلدی میں تھے، میں گھبرا کر بات کر رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ بہت جلدی میں معلوم ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں بہت جلدی میں ہوں، 1 مہینے سے اس کی ماں یہاں آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا تو سارا کام رک گیا، اتنے سے
گھر میں 4 بچے اور وہ خود کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں تو بہت پریشان ہوں۔ آپ گھر بدل رہے ہیں؟ گھر نہیں بدل رہا ہوں، اس نیک بخت کو گاؤں بھیجنے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ کی بیوی کو؟ میرے منہ سے نکلتے رہ گیا، آپ بیوی کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ یہ بیوی بچے بھی کبھی کبھار کبھی کبھار بار بن جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی اور جلدی سے کہہ کر اگلی گلی میں مڑ گئے۔ میں بھی نہیں پوچھ سکا بیوی کو گاؤں بھیجنے کے لیے کس انتظام کی ضرورت تھی، اور اس سے بھی یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے خیالات کس منزل پر ہیں۔ وہ نہیں ملے تھے یہ بات مجھے یاد نہیں آئی تھی، بلکہ یاد آتی تھی تو جلدی بھول جاتا تھا۔ اب ملے تو میرا تجسس پھر جاگ اٹھا۔ وہ 3 ہفتے تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ کس طرح اس کا کیا فائدہ، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو کوئی نہ کوئی رپورٹر آ کر بتا ہی دیتا۔ ویسے بھی اور کسی بات سے پریشان نہیں نظر آئے تھے۔ اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ ان کی بیوی تھی جو اس کو انہوں نے اپنے گاؤں بھیج دیا تھا، لیکن دل نہیں مانا۔ شاید وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، ایسے عجوبہ لوگ تماشا ہی تو بن جاتے ہیں۔ میں صبح اسکول جا پہنچ گیا۔ شاید گاؤں گئے ہیں۔ ان کا گاؤں کافی دور ہے، کئی کوہ سلیمان کے قریب۔ جی ہاں، انہوں نے کئی ایم اے کیے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کسی مدرسے میں حاصل کی تھی، آج کل وہ تاریخ میں ایم اے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کبھی کراچی میں بھی رہے ہیں یا نہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے، بہت ہی شریف آدمی، کسی سے بحث نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ بے تکلف میں انہیں چھیڑتا ہے تو اپنے خیال کا اظہار کر دیتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب، ان کے ساتھ ہی استادوں سے بھی زیادہ ان کے منتر نکلے۔ کہنے لگے دائم صاحب، وہاں سب انہیں دائم صاحب بلکہ دیم صاحب کہتے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا ہے، کسی موضوع پر بھی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی معلوم کرنا ہو دیم صاحب سے معلوم کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے گھر جا کر دیکھیے، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں بھری ہیں۔ میں نے غلطی سے ایک دن ان کے گھر چلا گیا، وہاں تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، مگر یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان پر کوئی مضمون لکھنا ہے؟ میں کیا جواب دیتا؟ آئیں بائیں شائر کر کے ٹال گیا۔ وہ لوگ اخبار کے ساتھ میرا تعلق جانتے تھے، اس لیے مجھے شبہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے رائے نہیں بتا رہے ہیں صحیح ان کے بارے میں۔ میں نے سوچا اب وہاں جاؤں گا جہاں وہ رہتے ہیں، ان کے محلے ہوئے شاید کچھ بتائیں، لیکن وہ اور کیا بتائیں گے؟ مجھے ان کے محلے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک ہفتے بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گئے۔ آپ میرے اسکول گئے تھے؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، بچہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جی بہت دن ہو گئے تھے، سوچا خیریت ہی معلوم کراؤں۔ میں جھیپ گیا۔ تصدیق کرنے گئے تھے؟ کس بات کی؟ یہی کہ میں سچ بولتا ہوں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں گاؤں جا رہا ہوں بیوی کو چھوڑنے۔ انہوں نے میری بات کاٹی، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا وہ بیوی بچوں کو گاؤں بھیجنے کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ خیر بحث سے کیا فائدہ؟ عبدالمومن کو بھی ماں کے پاس ہی چھوڑ دیا ہے، وہاں اسکول ہے، پڑھ لے گا۔ یہاں مجھے پریشانی رہتی تھی، اس کی وجہ سے یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا وہ تو معصوم ان کی مخاطب سے بچا۔ آپ کا کام خراب ہوتا ہوگا نا؟ میں نے انہیں اکسایا۔ وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں۔ گاؤں سے میں سندھ چلا گیا تھا۔ اچھا، میرا تو بڑا گاؤں ہے تو صرف بچوں کو چھوڑتے گیا۔ حیدرآباد گئے تھے آپ؟ نہیں، شکارپور۔ اچھا، میرا مطلب تھا شکارپور کیوں، وہاں کیا؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا وہاں کہیں اچھے کتب خانے، ذاتی کتب خانے ہیں لوگوں کے؟ جی مجھے نہیں معلوم، میں اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا۔ آپ محمد شفیع صاحب کو جانتے ہوں گے؟ کون شفیع صاحب؟ وہی جو انفارمیشن میں تھے۔ جی سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اکیلے ہی رہتے تھے، عجیب آدمی تھے۔ ملتان میں تو ہمیشہ پرانی کتابوں کی دکانوں پر پائے جاتے تھے، کتابیں خریدتے تھے اور گھر بھیج دیتے تھے۔ میں ان سے سوالوں کا جواب اس لیے تفصیل سے دیا تاکہ بتا سکوں کہ میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے خاندان کا بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ شفیع صاحب حیات تھے تو میں وہاں نہیں جا سکا تھا، حالانکہ بہت بلاتے تھے۔ ابھی ان کے بھائی کے پاس گیا تھا، مجھے کچھ کتابیں دیکھنی تھیں، وہ وہاں مل گئیں۔ وہاں فارسی، عربی، اردو، سندھی کے علاوہ سنسکرت کے بعض قلمی نسخے بھی موجود تھے۔ تو کیا آپ؟ میں ڈر گیا، کہیں وہ سنسکرت جاننے کا بھی دعوت نہ کر دیں۔ سنسکرت متن کے ساتھ اس کا فارسی ترجمہ اور تشریح بھی موجود ہے، بڑے کام کی چیزیں ہیں وہاں۔ جی پرانے لوگ بہت کام کرتے تھے، میں نے ان کی تائید کی۔ آج بھی لوگ کام کرنے والے ہیں۔ وہ بڑے من خیز انداز سے مسکرائے۔ جی وجہ فرمایا آپ نے؟ میں نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ ان کی بات کا اعتراف کیا۔ میں نے سب نقل کر لی ہیں۔ کیا وہ ساری کتابیں؟ ان سے کیا بعید تھی؟ وہ ایسا کر بھی گزرتے؟ وہ شخص اتنی بہت سی زبانیں جانتا ہو، کتابوں کی تلاش میں ہمارا پھرتا ہو، اس کے لیے کیا مشکل کام ہوگا؟ جی نہیں، صرف ضروری حصے۔ پھر میں کراچی چلا گیا، انگلستان اور جرمنی سے کچھ کتابیں منگوائی تھیں، سوچا کتابیں زیادہ ہیں کہیں راستے میں غائب نہ ہو جائیں، اس لیے خود ہی لینے چلا گیا۔ بحری جہاز سے آئی ہیں وہ بول رہے تھے، میں ان کا منہ تک رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی ان کی؟ 40-45 سال سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس عمر میں انہوں نے کیا کر لیا؟ اس کا مطلب ہے ساری عمر ہی وہ یہی کرتے رہے۔ پھر ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ان کی پریس کانفرنس کا کیا ہوا؟ وہ ان کے دماغ سے نکلی یا نہیں؟ جی میں آئی ان سے پوچھوں، لیکن
سوچا اگر وہ بھول چکے ہیں تو خواہ کیوں یاد دلاؤں. انہوں نے پریس کانفرنس کا ذکر خود ہی کر دیا. میں اس عرصے سے آپ کے پاس بھی نہیں آیا کہ میں نے پریس کانفرنس کے لیے ارادہ ترک کر دیا ہے. مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا. میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جلدی سے ان کی طرف بسکٹ کی پلیٹ بڑھا دی. لیجیے بسکٹ تو کھائیے. دراصل میں بہت سے شبہات میں گر گیا ہوں. شبہات تو پہلے بھی تھے لیکن اب کچھ اور مسائل ہیں. انہوں نے پیچھے ہو کر کرسی کے ڈنڈے سے پیٹ لگائی اور نیچے دیکھنے لگے. میں ان سے مسائل کی وضاحت نہیں چاہیے. میرا اپنا علم ہی اتنا کم تھا. سوچا کہ انہوں نے وہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے تو میری تو خاک سمجھ میں آئیں گے. اور پھر مجھے ان سے غرض بھی نہیں. میری غرض تو یہ تھی کہ مصیبت ٹل گئی. اب مجھے سمجھانا پڑے گا کہ آپ تو جو حرکت کر رہے ہیں اس پر لوگ آپ کی ٹکا بوٹی بنا دے سکتے تھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. آپ ان خیالات سے رجوع کرنے میں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ان کی اپنی ہی زبان میں. آپ نے اچھا کہا. شبہات کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع مل گیا ہے. میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سالک سمجھا ہے. وہ سالک جس نے سلوک کے زینے کی پہلی سیڑھی کی طرف اپنا دایاں پاؤں بھی ابھی بڑھایا ہے. حق کی تلاش میں پہلا قدم. لیکن ابھی وہ قدم ہوا ہی میں معلق ہے, زمین پر نہیں آیا. یہ کہہ کر انہوں نے زور سے خے لگایا. میں نے انہیں خے لگاتے پہلی بار سنا تھا. سچ؟ اب تو پوری تسلی ہو گئی. ایسے دور ہر ایک پر آتے ہیں. زیادہ پڑھے لکھنے والوں پر تو ایسے دورے پڑھتے ہی رہتے ہیں. شکر ہے میری پریشانی ختم ہو گئی. میں نے اپنی پیٹھ ٹھوکی. میری تدبر کامیاب ہو گئی تھی. پھر وہ چلے گئے اور میں پورے اطمینان کے ساتھ انہیں بھول گیا. اخبار والوں کے لیے تو 1 منٹ پہلے کی بات ہی پرانی ہو جاتی تھی. وہ تو پھر ایک قسم کی دماغی مشق ذہنی پریشانی تھی. عبداللہ صاحب دماغ سے ایسے نکلے جیسے وہ کبھی ملے ہی نہیں. ارے کہاں گھسے جا رہے ہو؟ چپراسی کی چیخ آواز آئی. اس کے ساتھ ہی سفید داڑھی اور لمبے سفید بالوں والا ایک آدمی ایک دم میرے کمرے میں گھسا ہے. اس کے پیچھے چپراسی تھا. صاحب میں ان سے کہا اندر نہ جاؤ مگر یہ ماننے ہی نہیں چلائے. چپراسی معافیاں مانگ کر رہا تھا. ان صاحب کو باہر کی طرف گھسیٹ رہا تھا. میں نے اندر آنے والے کو غور سے دیکھا. شکل نہیں پہچانی تھی مگر حلیے سے ایسا تھا جی چاہ رہا تھا کہ اسے پہچاننے سے انکار کر دوں. مجھے پہچانا نہیں؟ وہ آدمی بولا. میری میز کے قریب آ گیا. اچھا آپ ہیں, آئیے تم جاؤ, میں نے چپراسی سے کہا. اس کے ساتھ ہی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ایک عرصے بعد بہت جب گہرے دوست ملتے ہیں تو وہ بے ساختہ بغلگیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے؟ وہ بیٹھ گئے. نہیں پریشان تو نہیں ہوا. ہاں پہچاننے میں دقت ضروری. میں شرمندہ ہوا. پہچاننا بھی نہیں چاہیے تھا آپ کو. کتنے زمانوں کے بعد آیا ہوں. وہ جو کہتے ہیں صدیاں بیت گئیں میرے اوپر بھی اور میرے وطن کے اوپر بھی. ٹھیک کہہ رہے تھے. پچھلی بار جب ہم ملے تھے اس وقت ایک ملک کے 2 ملک بنے چند ہی برس ہوئے تھے. اب وہ آئے تھے تو ان کے انقلاب کے بعد دوسرا انقلاب, ایک حکومت کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, بلکہ 5 چھٹی حکومت بدل چکی تھی. اللہ حافظ. جو پہلی بار ان سے سنا تھا اب سرکاری فرمان کے طور پر رائج ہو چکا تھا. ہم جو ایک دوسرے سے ڈرنے لگے تھے اب میرے کمرے میں آنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی. کمرے کے دروازے پر لال اور ہرے بلب لگے تھے. اگر لال بلب جلتا تو مطلب تھا اندر بہت ضروری کام ہو رہا ہے. اس وقت کسی کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دی سکتی ہے. ہرا بلب جل رہا ہو تو چپراسی آنے والے سے نام پوچھتا اور اندر آ کے اجازت دیتا. پھر کوئی اندر آتا. خیریت سے ہوئی. جب آئے تو ہرا بلب جل رہا تھا. اب انہوں نے جھکائے خاموش بیٹھے تھے. ہال ڈیوس. میں نے ان سے مذاق کیا. سرائکی علاقوں میں رواج رہا ہے کہ جب عزیز رشتہ دار کچھ عرصے کے بعد ملتے ہیں تو میزبان مہمان سے کہتا ہے ہال ڈیوس, اور آنے والا تھا وہ تمام حالات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس عرصے میں اس کے اوپر گزرے اور گھر والوں پر گزرے. گاؤں میں شاید یہ رواج اب بھی ہو مگر شہروں میں متروک ہو چکا ہے. ان کے کہنے میں تو کہہ دیا. بعد میں ڈر لگا کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں. میں ان سے مذاق کر رہا ہوں. حال کیا دینا ہے صحیح. وہ ناراض نہیں ہوئے تھے بلکہ میری زبان سے جملہ سن کر خوش ہوئے تھے. میں صرف انہیں پہچانا ہی نہیں بلکہ ان سے ایسی بتکلفی بھی کر رہا ہوں جو کہ بہت قریبی جاننے والے یا دوست لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. میرا بہت جی چاہتا تھا آپ کے پاس آنے کو لیکن سوچا آپ مصروف آدمی ہیں, خواہ کیوں پریشان کروں. وہ پھر حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کے بارے میں کئی آدمیوں سے پوچھا. میں بالکل جھوٹ بول رہا تھا. مجھے ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. سب بچے اپنے اپنے کام سے لگ گئے. سب سے چھوٹا عبدالمعین تھا, وہی جو آپ کے پاس آیا تھا. اس نے بھی MBA کر لیا ہے اور کینیڈا چلا گیا ہے. یہ کہہ کر وہ ہنسے اور پھر جلدی سے بولے اس میں میرا کوئی قصور نہیں. یہ سب اس کی ماں اور اس کے ماموں نے کیا ہے. بلکہ سب بچوں کو پڑھانے کا ٹھکانے لگانے کا بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں. یہ سب ماں نے کیا ہے. مجھے ان کی زبان
اسے بیوی کی تعریف سن کر بڑی حیرت اور اچھی لگی۔ جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے، جس فقیر سے ان کا تعلق تھا، وہاں تو بیوی گھر کی چار دیواری سے باہر جا کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے واقعی خوشی ہوئی، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ بولے، کیوں، کیا ہوا؟ میں در بدر پھر رہا ہوں۔ پہلے جس گھر میں رہتا تھا وہاں لوگوں نے تنگ کیا، وہ گھر چھوڑا دوسرا جگہ کی گیا، وہاں بھی لوگوں نے دیوار چڑھ کر جھانکنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں کیمیا بنا رہا ہوں۔ عجیب و غریب سوال کرتے تھے مجھ سے لوگ، راستے میں روک روک کر کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے آپ کے اتنی کتابیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ آپ ان کتابوں کا کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ اب مجھے یاد آیا، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دائم صاحب کے گھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کوئی بھی انہیں اپنا گھر کرائے پر نہیں دیتا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں، اور پھر کسی اور شخص نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جو بہت دن ہو گئے اس بات کو، لیکن مجھے اپنی ان پریشانیوں سے فرصت نہیں تھی۔ ان کے بارے میں کیا سوچتا؟ مجھے تو خود اخبار سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو حکومت کی تبدیلی کے بعد میں واپس آیا تھا، ورنہ بھی اٹھ کر ٹھوکریں ہی کھا رہا تھا۔ پھر اس وقت تو سب کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، کس کو یاد رکھتا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں، وہ مجھ سے اس دنیا میں واپس لے آئے۔ جی فرمائیے، میں نے جلدی سے کہا۔ کراچی کسٹم آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ کراچی کسٹم؟ میں حیران ہوا، بھلا کسٹم میں انہیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ جی کسٹم میں؟ آپ کا کیا کام پڑ گیا سر کسٹم میں؟ شاید آپ جانتے ہو، انگلستان میں ایک ادارہ ہے بک ایڈ انٹرنیشنل، وہ غریب ملکوں کے تعلیمی اور فلاحی اداروں کو مفت کتابیں فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی کوئی ادارہ ہے؟ میں نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کسی ایسے ادارے کو نہیں جانتا تھا۔ جی ہاں، وہ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں بہت سے اداروں کو مفت کتابیں فراہم کرتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ افراد کو مفت کتابیں مہیا نہیں کرتا، پھر بھی میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ یہ میری حالت ہے اور یہ میرا شوق ہے۔ میں نے سوچا لکھنے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ انکار کر دیں گے، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا اور مجھے جو ہے برٹینیکا بھیج دی۔ کیا آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کا پورا سیٹ انہوں نے بھیج دیا؟ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے ان سے برٹینیکا ہی تو مانگی تھی، انہوں نے بھیج دی۔ خوب، بہت خوب، میں اس سے زیادہ اور کیا بھی کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے تو بھیج دی، لیکن ہمارے لوگوں نے روک لی۔ کیا مطلب؟ یہ کسٹم والوں نے پہلے تو کئی مہینے سے کلیئرنس نہیں کیا، جب کراچی پہنچ کر بہت شور مچایا تو وہ سیٹ مجھے دے دیا، لیکن کاٹ چھاٹ کر میری سمجھ نہیں آیا۔ جی ہاں، ان کے کسی افسر نے جو پورا سیٹ اپنے گھر لے گیا تھا، وہ 3 مہینے کی اس کی چھان پٹک کی اور اس کے بعد ان کے حصوں پہ گہری گہری سیاہی پھیر دی جو انہیں پسند نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس 2 حصے میں ایک مائکروپیڈیا اور دوسرا میکروپیڈیا، یعنی ایک مختصر اور ایک تفصیلی۔ ان صاحب نے مائکروپیڈیا کی نویں جلد میں 3-4 صفحے کالے کر دیے ہیں، اور ایسے کالے صفحے بالکل ضائع ہو گئے ہیں۔ مگر کیوں؟ وہاں کیوں کوئی سوال نہیں چلتا، بس ان کی مرضی۔ اچھا، مگر اس میں تھا کیا؟ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا اس میں کیا ہے۔ اس میں اسلام پر مفصل مقالہ آیا تھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ان کی نظر یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کے خیال میں ایسی باتیں ہیں جو انہیں ناپسند ہیں۔ قابل اعتراض باتیں ہوں گی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بالکل قابل اعتراض باتیں ہیں، لیکن میں نے اس لیے تو منگائی تھیں۔ آپ نے اس لیے منگائی تھی؟ میں سمجھا نہیں۔ میں اسلام پر ایک مفصل کتاب لکھ رہا ہوں، ان میں تمام اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں جو مخالفین سے ہمارے مذاہب کے بارے میں کر رہے ہیں، یہی تشدد اور وغیرہ کی باتیں۔ اس لیے میں مطالعہ کر رہا ہوں تمام مامبا کا یہ تمام سرسز کا، جس میں زبان میں بھی مجھے کتاب مل رہی ہیں، منگوائے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بریٹنکا میں اس ایڈیشن میں خاصی قابل اعتراض باتیں ہیں، اس لیے اسے بھی منگا لیا۔ یہ بات آپ نے ان صاحب کو بتائی؟ جی بالکل بتائی، لیکن ایک ہی رٹ تھی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مگر بریٹنکا تو ہر بڑی لائبریری میں موجود ہے۔ میں نے ان صاحب سے یہ بھی کہا، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ میں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ دوسروں کے خیالات سے واقف نہیں ہوں گے تو ان کا جواب کیسے دیں گے؟ پھر کیا انہوں نے ایسی صورت میں یہ سیٹ لے جانا ہے تو لے جاؤ، ورنہ میں پورا سیٹ ضبط کر دوں گا۔ جی ہاں، وہ صحیح کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے فیصلہ وہی کر پاتا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا۔ میں نے جانتا تھا کہ ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس شخص نے بہت برا کیا، وہ علم کا دشمن انسان ہے۔ دائم صاحب جیسے لوگوں کی تو ہمیں خرد کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ اس بات کو تو میں ختم کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری بات کا جواب دیا۔ آپ کیسے ختم کرا سکتے ہیں؟ میں نے ٹالنے کے لیے پھر کہا۔
پھر وہ اپنے صفحے جو سیاہ ہو گئے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سب کے خلاف کارروائی کروانا چاہتا ہوں۔ لیجیے میری شامت آ گئی، پھر مجھے کس چکر میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ خود بھی مار کھائیں گے اور مجھے بھی کھلائیں گے۔ یہ صاحب بالکل نہیں جانتے کہ حالات کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کہنے کا فرمان جاری ہونے کا کافی عرصہ بیت چکا ہے، اس کے بعد کئی حکومتیں بدل چکی ہیں، لیکن کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے چکا دیا۔ دراصل میرا دل کوئی ایسا جاننے والا نہیں۔ آپ کی تو اس شہر میں اتنی عزت ہے، آپ کسی وکیل سے مشورہ کیوں نہیں خریدتے؟ میں نے اپنے سر سے بار اتارنا چاہا۔ آخر کیوں پھنسوں میں اس چکر میں؟ اگر کسی اخبار کی طرف والے یہ معاملہ اٹھایا گیا تو مذہبی بحث چھڑ جائے گی، پھر میں تو اخبار میں نوکر ہوں، میرا بھی کوئی جاننے والا نہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، جس سے میں بات کرتا ہوں وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگتا ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ میں اس کا کیا جواب دیتا؟ خاموش رہا۔ اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں عدالت جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے چکھا دیا۔ عدالت جائیں گے؟ مگر کس عدالت میں؟ ان سے زیادہ یہ سوال اپنے آپ سے کیا، کسی بھی عدالت میں جاؤں گا، مگر اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو میں انہیں روکتے ہی رہ گیا، وہ بات تو سنیے، لیکن وہ کہاں سننے والے تھے۔ دھڑام سے دروازہ بند کیا، چل دیے۔ وہ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر پریشان رہا، یہ پاگل انسان خواہ مخواہ میں دیوار سے سٹ رہا ہے۔ لیکن دل کو تسلی دے لی، چلو میرے سر سے تو بلا ٹلی، وہ جو چاہیں کریں، میں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ بے وجہ پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ اپنے کام میں لگ گیا۔ رات میں خاصی دیر تک دفتر میں رہا، کوئی 12 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ ایک رپورٹر کا فون آ گیا، دائم صاحب کے گھر پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا؟ کن لوگوں نے حملہ کر دیا؟ محلے والے نے؟ مگر کیوں؟ ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ وہاں زبردست ہنگامہ ہوا۔ دائم صاحب کا کیا ہوا؟ میں نے اپنی گھبرا کر پوچھا۔ لوگوں نے بہت مارا، ان کی ساری کتابیں جلا دیں، بری طرح زخمی ہوئے ہیں وہ کچھ لوگ، بڑی مشکل سے انہیں اسپتال